سورہ نمبر 30، سورہ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ کچھ سالوں میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں سب کام، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 8 سے۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے۔ اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین کو جیتا اور اسے اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 11 سے۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ اسے پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تیسرے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 19 سے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم بشر انسان بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور ان سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں
اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیاں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی آیت نمبر 25 سے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 سے، وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اس طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بغیر دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ آیت نمبر 30 سے، بس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے طریقے پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے۔ آیت نمبر 33 سے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کے منکر ہو جائیں، تو چند دن فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ انہیں خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ آیت نمبر 36 سے، اور جب ہم لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جسے چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بس رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو،
یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ شریکوں میں سے ہے یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے شریک ہے، یعنی تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ ہاتھوں کی کمائی یعنی جو بھی ان کے عمل ہوتے ہیں اچھے برے، اس کو ہاتھوں کی کمائی کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے کچھ اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ آیت نمبر 43 سے۔ بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے، جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیے تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 46 سے۔ اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ آیت نمبر 48 سے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بس وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ انہیں تہ بتہ کرتا ہے۔ پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے پہلے خوشی سے پہلے نا امید تھے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے، تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو۔ تم صرف اسے سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں، بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 54 سے۔ اللہ ہی ہے
جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم حشر کے دن تک پڑے رہے ہو، بس یہ حشر کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی کچھ نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ آیت نمبر 58 سے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔